ایک بار پھر مجھے آپ کی خدمت کرنے کا موقع مل رہا ہے. میں خدا کا بہت شکر گزار ہوں اس بات کے لیے، اور اس پروگرام میں آپ کا سواگت کرنا میری بہت بڑی عزت ہے. بہت لوگ ہیں جو دعا کرتے ہیں اس پروگرام کے لیے، اور دعا وہ یہ کرتے ہیں کہ اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے سنتے سنتے آپ کے دلوں میں ایسا ایمان پیدا ہو جائے، ایسا وشواس پیدا ہو جائے کہ آپ خدا یسوع مسیح کا نام لے کر اس سے مانگو، اور جن باتوں کا ذکر اس خوشخبری میں کیا جاتا ہے وہ آپ کی زندگی کا حصہ بن جائیں، اور پھر آپ دوسروں کو بتا سکیں کہ دیکھو کسی نے مجھے یسوع نام بتا دیا تھا، اس نام سے میں نے دعا کی، میرا تو سبھی کچھ بدل گیا. خدا چاہتا ہے ایسا کرے آج. جب مکان تیار ہو جاتا ہے بن کر، تو پھر انتظار رہتی ہے کہ اب بجلی آ جائے گھر میں، اور جس دن بجلی آتی ہے، طاقت آتی ہے بجلی کی، بڑی خوشی منائی جاتی ہے. گھر کے کمروں میں بجلی کی طاقت ظاہر ہونے لگتی ہے، اور یہ جو بجلی کی طاقت ہے یہ کئی طریقے سے ظاہر ہوتی ہے. روشنی اسی طاقت سے آتی ہے، یہ اس طاقت کا ایک اظہار ہے، ظاہر ہو رہی ہے وہ طاقت روشنی میں. سخت گرمی کے دنوں میں جب ایئر کنڈیشننگ آن کی جاتی ہے، گھر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، طبیعت خوش ہو جاتی ہے، تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے. یہ بجلی کی طاقت ہے، یہ بجلی کی طاقت کا ایک اظہار ہے، ظاہر ہو رہی ہے طاقت، ٹھنڈ پیدا کر رہی ہے. یہی طاقت ہے جس کی وسیلے سے، جس کی طاقت سے فریج کام کرتے ہیں، برف بن جاتی ہے. اسی کی طاقت سے ہم کھانا بناتے ہیں، اس سے گرمی پیدا ہوتی ہے. وہ ایک ہی طاقت ہے، لیکن اس سے روشنی پیدا ہو رہی ہے، اس سے گرمی دور ہو رہی ہے، اس سے گرمی پیدا ہو رہی ہے. وہ ایک ہی طاقت ہے. اسی طریقے سے جو لوگ خدا یسوع مسیح کا کلام سنتے ہیں اور پھر ان کی زندگی میں ایمان پیدا ہوتا ہے، یہ طاقت کام کرنے لگتی ہے. ایمان پیدا ہوتا ہے، لکھا ہے ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے، اور سننا مسیح کے کلام سے. مسیح کا کلام، انجیل سننے سے ایک اور ہی قسم کا ایمان پیدا ہوتا ہے، اور اس ایمان کا اظہار ہوتا ہے، وہ ظاہر ہونے لگتا ہے. ہونے لگتا ہے کچھ انسان کے اندر، وہ محسوس کر سکتا ہے کہ کچھ ہو رہا ہے. یہ نہیں کہ کچھ ہوگا، ہونے لگتا ہے اسی زندگی میں، اس ایمان کی وجہ سے. جو لوگ ایمان لائے ہیں یسوع مسیح پر، اور یسوع کا نام سن کر انہوں نے اس سے دعا کی ہے اور اسے کہا ہے کہ میں نے تیرا نام سنا ہے، وشواس پیدا ہوا ہے میرے اندر، ایسا کر دے کہ تیری طاقت میرے اندر کام کرے. تو ان کی گواہیاں بڑی خوبصورت گواہیاں ہیں، طرح طرح سے ان کی زندگیوں میں کام ہوا ہے. جو لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، جن سے بات کرنے کا موقع ملا ہے، ان کی گواہی سن کر مجھے برکت ملتی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ کیسے عجیب طریقے سے اس انجیل کی طاقت نے اس بہن کی زندگی میں کام کیا، اس بھائی کی زندگی میں کام کیا ہے. تو آج جب یہ سن رہے ہیں آپ، تو ایک بات کا ذکر آپ کے سامنے میں کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب یہ طاقت آتی ہے، انجیل کی طاقت، یہ خوشخبری، یہ سوسماچار اندر پہنچتا ہے اور وشواس پیدا ہوتا ہے، تو طاقت پیدا ہوتی ہے. ایک بہت زبردست طاقت ہے جو اندھیرے کی طاقت ہے، جو اچھی طاقت نہیں ہے. وہ ہمارے دل اور دماغ کو، ہمارے وچاروں کو اور سارے چال چلن کو اپنے قبضے میں کر لیتی ہے.
اور کچھ اور ہی قسم کا انسان ہمیں بنا دیتی ہے جیسا کبھی ہم نے چاہا نہیں تھا اور نہ چاہتے ہیں۔ برے سے برا انسان اگر آپ کو ملے، اس سے آپ پوچھنا، میں ایک انسان ہوں، برا انسان، مجھے معلوم ہے خداوند نے مجھ پر کیسے رحم کیا، لیکن آپ کسی سے بھی پوچھ لیجئے، وہ آپ کو یہ بتائے گا کہ بھائی میں نے کبھی ایسا پلان نہیں کیا تھا، میں نے کبھی ایسا سوچا نہیں تھا۔ یہ جو میرے بھائی یا بہنیں بھی جیل میں ہیں، ان سے پوچھو بھائی جب تم 10 برس کے تھے، 12 برس کے تھے، چھوٹے چھوٹے سے تھے، تو کیا تم رات دن یہی خواب دیکھا کرتے تھے کہ تم کسی کا خون کر دو گے، چوری میں پکڑے جاؤ گے، نشے کی حالت میں کچھ بے وقوفی کا کام کرو گے، جیل میں آؤ گے؟ یہ تم نے کبھی خواب دیکھا تھا؟ تمہاری خواہش تھی ہے، تمہاری چاہت تھی ہے من کی، تمہارے ماں باپ کی، بزرگوں کی دعا تھی تمہارے لیے ایسا ہو؟ ہرگز نہیں۔ نہ بزرگوں نے ایسی دعا کی تھی، نہ انہوں نے کبھی اپنی زندگی میں ایسے خواب دیکھے تھے، تو یہ ہوا کیوں ایسا؟ اسے تاریکی کا قبضہ کہا گیا ہے، اندھیرا جو انسان کی زندگی کو جکڑ لیتا ہے۔ لیکن جب خداوند یسوع مسیح کا کلام زندگی میں آئے گا تو یہ اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اس اندھیرے کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگیوں میں ایک قسم کی نا امیدی آ جاتی ہے، یہ اندھیرا ایک قسم کی نا امیدی، نراشا پیدا کر دیتا ہے، یہ انجیل اسے دور کرتی ہے۔ جیسے رات کا اندھیرا ہوتا ہے، صبح صبح بالکل خاموشی ہوتی ہے، چڑیاں انتظار کر رہی ہوتی ہیں، 4 بجے 4:30 بجے کے قریب ایسا لگتا ہے جاگ جاتی ہیں، انتظار کرتی ہیں، اور جہاں سورج اٹھا، تھوڑی سی روشنی آئی، پاؤں پھٹتی ہے، اسی وقت سے وہ خدا کی تعریف کرنا شروع کر دیتی ہیں کہ اب اندھیرا دور ہو جائے گا۔ اور واقعی آفتاب صداقت طلوع ہوتا ہے، ناراستی دور ہو جاتی ہے، سچائی کا سورج زندگی میں چمکتا ہے تو اندھیرے کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، نا امیدی جاتی رہتی ہے۔ کیسی کیسی زندگیاں، خوبصورت زندگیاں، اتنے پیارے خوبصورت بچے بخشے گئے، جب وہ پیدا ہوئے بڑی خوشی منائی گئی، آج ان کے ماں باپ سے پوچھو، بہت دکھی ہیں۔ یہی نہیں کہ دوسروں کے لیے انسان نا امید ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کے لیے نا امید ہو سکتا ہے، لیکن وہ کیسی خوفناک حالت ہوتی ہے جب انسان اپنی طرف سے نا امید ہو جائے۔ میرا کچھ نہیں ہو سکتا، میں کبھی نہیں بدل سکتا، میں چھوڑ نہیں سکتا اس مصیبت کو، میں نشہ چھوڑنا مانگتا ہوں، نشہ نہیں مجھے چھوڑتا۔ کوئی شراب پیتا نہیں، شراب پیتی ہے انہیں اور پی جاتی ہے انہیں۔ کیسے کیسے خوبصورت جوان لڑکے لڑکیاں شکار ہو رہے ہیں، ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا ہے۔ سب کچھ کرنے کے بعد وہ یہ سوچتے ہیں اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ کوئی اس قسم کا گناہ، اس قسم کا برا کام زندگی میں ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے دوسروں کو نہ بھی پتا ہو تو انسان اپنی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے۔ اچھا خاصا انسان جو خدا کی راہ میں چل رہا ہے، گر گیا ہے، اب وہ اپنی طرف سے نا امید ہو جاتا ہے، یہ کیا کر دیا میں نے، اب میرا کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں کہاں جاؤں۔ نا امیدی اندھیرے کی طرح دل پر چھا جاتی ہے۔ اور کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے تنگ آ کے موت کا سہارا ڈھونڈتے ہیں، زندگی کو ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ادب کے ساتھ، سنجیدگی کے ساتھ، لیکن بڑے یقین کے ساتھ، کیونکہ میں نے بہت گواہیاں سنی ہیں لوگوں کی، خدا کے کلام میں ہیں، لوگوں کی میں نے یہ گواہیاں سنی ہیں۔ میں اپنے بارے میں جانتا ہوں کہ کیسے اس نے مجھے نا امیدی کی خندق میں سے، گڑھے میں سے کھینچ کے نکالا تھا۔ یہ بات سچ اور ہر طرح سے مان لینے کے لائق ہے۔ آپ سن رہے ہو، اگر میرا کوئی بھائی، کوئی بہن ایسی ہے، کوئی جوان ایسا ہے جو اپنی زندگی سے تنگ آ گیا ہے، نا امید ہو گیا ہے، اس سے پہلے کہ آپ اگلا قدم اٹھاؤ، خداوند یسوع مسیح کی محبت کی خوشخبری سن لو، اس کے پیار کی آواز سن لو۔ دیکھو، یہ ایک زبور ہے، اس میں ایک گواہی ہے، اور یہ گواہی آپ کی زندگی کی ہو جائے گی۔ آپ دوسروں کو بتائیں گے، گھر گھر جا کے بتائیں گے، ایک ملک سے جا کے دوسرے ملک میں بتائیں گے
یہ وہ بات ہے. سنو سنو پیاری بہن پیارے بھائی سنو, نا امیدی کی بدروح سے چھٹکارا مل جائے گا, نراشا جاتی رہے گی, ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی جس میں خوشی ہی خوشی ہے, خدا کی شکر گزاری ہی شکر گزاری ہے. گناہوں نے جو گت بنائی ہے اسے تبدیل کر دے گا خدا یسوع, زندگی ایک گیت بن جائے گی, گیت. سنو, یہ ایک شخص کی گواہی ہے, خدا کے ایک بندے کی گواہی ہے جو لکھی ہے زبور کی کتاب میں, اور یہ 31واں زبور ہے, یہ میں پڑھ رہا ہوں 9ویں آیت سے. آئے خداوند مجھ پر رحم کر کیونکہ میں مصیبت میں ہوں. اب دیکھو مصیبت کس حد تک آئی ہے. میری آنکھ بلکہ میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں, گھل رہا ہوں میں اندر. اور جب انسان اندر سے گھل رہا ہوتا ہے تو سب نہیں جان سکتے کیا ہو رہا ہے, جس پر بیتتی ہے وہی جانتا ہے. میری جان اور میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں. پھر جب جسم ظاہر ہونے لگے کہ کمزور ہو رہا ہے, بیمار ہو رہا ہے, بد شکل ہوتا جا رہا ہے, تب باہر کے لوگوں کو بھی پتہ لگتا ہے کہ کچھ اندر ہے. میری آنکھ میری جان میرا جسم سب رنج کے مارے گھلے جاتے ہیں کیونکہ میری جان غم میں اور میری عمر کرہانے میں فنا ہوئی. اتنی خوبصورت زندگی تو نے مجھے دی, برباد ہو گئی, خراب ہو گئی, اب کیا کروں. میرا زور میری بدکاری کے باعث جاتا رہا, میری ہڈیاں گھل گئیں. کتنے لوگ اس وقت ہسپتالوں میں پڑے ہیں, اور بہت ساری بیماریوں کا سبب یہ ہے کہ جب وقت تھا انہوں نے سنی نہیں, اور کچھ ایسے کام کر لیے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں ہو گئیں. بہت سی بیماریاں ہماری غلطی کا نتیجہ ہیں, یہ سچ ہے. میرا زور میری بدکاری کے باعث سے جاتا رہا, میری ہڈیاں گھل گئیں. میں اپنے سب مخالفوں کے سامنے, لکھا کہ سب مخالفوں کے سبب سے اپنے ہمسایوں کے لیے از بس انگشت نما, یعنی انگلیاں اٹھا رہے ہیں, میرے اوپر انگلیاں اٹھاتے ہیں دشمن, اور جان پہچانوں کے لیے خوف کا باعث ہوں. میرے پہچاننے والے پاس نہیں آنا مانگتے, میری شکل اتنی بھینکر ہو گئی ہے, اتنی ڈرونی شکل ہو گئی ہے کہ کوئی پاس نہیں آنا مانگتا. جنہوں نے مجھے باہر دیکھا مجھ سے دور بھاگے, میں مردے کی مانند دل سے بھلا دیا گیا ہوں, اب کوئی مجھے یاد نہیں کرتا, سب بھول گئے, سب بھول گئے. اچھے وقت میں بہت لوگ ساتھ تھے, اب کوئی نہیں ہے, بگڑی کا ساتھی کوئی نہیں. بنی بنی کے سب ساتھی اور بگڑی کا ساتھی کوئی نہیں, سب چھوڑ گئے. میں ٹوٹے برتن کی مانند ہوں. ٹوٹا برتن پیروں میں رولتے ہیں اس کے ٹکڑے. میں نے بہتوں سے اپنی بدنامی سنی ہے, ہر طرف خوف ہی خوف ہے. چاروں طرف سے ادھر دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے, ادھر دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے, ادھر دیکھتا ہوں تو ڈر لگتا ہے. پیچھے کچھ دکھائی تو دیتا نہیں لیکن پھر بھی ڈر لگتا ہے, اور پھر یہ ڈر لگتا ہے کہ یہاں سے جانے کے بعد اوپر کیا ہوگا. ڈر ہی ڈر ہے. ایسے لوگوں نے جب خدا یسوع مسیح کی گواہی سنی ہے, خوشخبری سنی ہے, محسوس کیا ہے کہ وہ پاس آ گیا ہے, لگا کہ وہ دل کا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, اور انہوں نے کھول دیا ہے دروازہ, پھر ان کی گواہی بدل گئی ہے. پھر ان کی گواہی اس طرح ہے, میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا. یہ تو سچ ہے کہ سب نے کاٹ ڈالا تھا مجھے, سب نے نام ہی میرا مٹا دیا تھا, ٹوٹے برتن کی طرح ہو گیا تھا. پوچھنے والا میرا کوئی نہیں تھا, نہ میرے ساتھ میرے ساتھی تھے, نہ میرے اپنے تھے, سب پرائے ہو گئے تھے. اور اب مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا, ڈر لگ رہا تھا, جینے سے ڈر لگ رہا تھا, موت سے ڈر لگتا تھا.
کیونکہ وہ کہتے ہیں اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، اور مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ ہے سوال، خوف ہی خوف۔ اس صورت میں لوگوں نے خدا یسوع مسیح کا پیار بھرا کلام سنا، اسے انجیل کہتے ہیں، سنا ہے۔ ان کی گواہی بدل گئی۔ میں نے تو جلد بازی سے کہا تھا کہ میں تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا۔ انجیل پڑھ کے پتہ لگا ہے، انجیل سن کے پتہ لگا ہے کہ میں اس کے لیے ابھی بھی قیمتی ہوں، اس کی نظر میں اب بھی بیش قیمت ہوں۔ ساری دنیا میری طرف سے نا امید ہو گئی ہے، میں اپنی طرف سے نا امید ہو گیا ہوں، مجھے نظر نہیں آ رہا کہ اب کہاں جاؤں، بھاگا پھر رہا ہوں، میری جان گھبرائی ہوئی ہے، جدھر دیکھو پریشانی، جدھر دیکھو مخالفت، جدھر سے آواز ہے نفرت بھری آواز، کوئی نہیں میرا، کہاں جاؤں؟ ایسے میں شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ محسوس کریں اندر سے کہ خدا نے بھی مجھے چھوڑ دیا۔ اس کے لیے کہہ رہا، میں نے جلد بازی سے کہا تھا، غلطی سے کہہ دیا تھا، بڑی جلدی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں خدا کی نظر سے کاٹ ڈالا گیا ہوں، تیرے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا ہوں، خدا نے مجھے چھوڑ دیا ہے۔ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یسوع مسیح کا کلام سن کے لوگوں کو پتہ لگتا ہے کہ کیسا عجیب پیار ہے خدا کا، جو کہتا دیکھو میں گناہ گاروں کو ڈھونڈتے اور بچانے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں۔ ڈھونڈتا پھر رہا وہ گناہ گاروں کو، ایسے لوگوں کو ڈھونڈتا پھر رہا ہے وہ۔ اور جب وہ آتا ہے، نا امیدی کے لیے کوئی جگہ نہیں رہتی۔ کہتا میں نے بڑی غلطی کری، مجھے کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، لوگ کہتے ہم نے سنا نہیں تھا، ہمیں کسی نے یسوع مسیح کے بارے میں بتایا ہی نہیں۔ آپ سن رہے ہو میری پیاری بیٹی، میرے پیارے بیٹے، بھائی بہن، سن رہے ہو آپ؟ جلد بازی سے یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ میں خدا کے سامنے سے کاٹ ڈالا گیا، خدا نے مجھے رد کر دیا ہے، ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے۔ خوشخبری یہ ہے، لکھا جب میں نے تجھ سے دعا کی تو نے میری فریاد سن لی، میری منت کی آواز سن لی۔ اس کے کان لگے ہوئے ہیں۔ ماں اپنے چھوٹے بچے کو دودھ پلا کے کمرے میں دروازہ تھوڑا سا کھلا رہنے دیتی، بند تو کرتی ہے، کھلا رہنے دیتی ہے، تاکہ جب وہ کام کر رہی ہو تو بچے کی آواز آ جائے۔ جہاں بچے کی آواز آئی، سارا کام چھوڑ کے میں جاتی ہوں، اس کے کان لگے رہتے ہیں اپنے بچے کی طرف۔ میں ماں کی بات کر رہا ہوں، جو ماں ہیں صحیح، ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ کان لگا رہتا ہے ان کی طرف۔ تو ماں کی محبت خدا کی محبت کی ہلکی سی جھلک ہے۔ کہتا میں نے فریاد کی، تو نے سن لی، کوئی میری سننے کو تیار نہیں تھا، تو نے سن لی۔ جب میں نے تجھ سے فریاد کی تو نے منت کی آواز سن لی۔ اور جب وہ سن لیتا ہے تو پھر وہ کچھ کہہ دیتا ہے، اور جب وہ کچھ کہہ دیتا ہے تو ہو جاتا ہے۔ یہ ہے طاقت انجیل میں۔ جب وہ آتا ہے، اس کو آفتاب صداقت کہا گیا ہے، سچائی کا سورج، خدا کی سچائی کا سورج کہا گیا اس کو۔ اس کے سامنے کسی قسم کی تاریکی ٹھہر نہیں سکتی۔ یہ جو نا امیدی کا اندھیرا ہے، رہ نہیں سکتا زندگی میں۔ کتنے لوگوں کی یہ گواہی ہے، بڑے بڑے اچھے پرچارک ہیں، ان کی گواہی یہ ہے۔ میں ایک پرچارک کو جانتا ہوں، خدا کے خادم کو جانتا ہوں، کہ جو ایک ہسپتال میں پڑا ہوا تھا، اس نے زہر کھا لیا تھا، اپنی زندگی سے تنگ آ کے زہر کھا رکھا تھا اس نے، اور انتظار ہو رہی تھی کہ کب اس کا آخری سانس پورا ہو۔ اس وقت خداوند یسوع مسیح نے اسے یہ کہا تھا، نہیں، میں تجھے موت کے حوالے نہیں کروں گا، تو اپنے آپ کو میرے حوالے کر دے، میں زندگی ہوں۔ دنیا بھر میں اس کے وسیلے سے خدا کی خوشخبری سنائی جا رہی ہے۔ موت کے حوالے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نا امید ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے، آپ کا نجات دینے والا زندہ ہے، آپ کا چھٹکارا دینے والا زندہ ہے، اس کا نام یسوع ہے۔ سنو اس کی آواز اور اسے کہو، کہہ دے پیارے یسوع، کچھ کہہ دے، میرے اندر کہہ دے، روشنی ہو جا، روشنی ہو جائے گی۔ کوئی ضرورت نہیں نا امید ہونے کی، وہ امید کا چشمہ ہے۔ ایک دفعہ اسے پکار کے دیکھو، پھر چلاتے پھرو گے، بتاتے پھرو گے، دیکھو خداوند یسوع نے میرے لیے کتنا بڑا کام کر دیا۔ آپ چاہتے ہیں ایسا ہو؟
وہ چاہتا ہے. خدا برکت دے گا آپ کو. آمین. کچھ ایسی سچائیاں ہیں جن کا انکار نہیں کیا جا سکتا. سچ تو سچ ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بات سچ ہے کہ جو پیدا ہوا ہے وہ مرے گا. کون اس کا انکار کر سکتا ہے؟ موت کا کوئی انکار نہیں کر سکتا. سمجھدار لوگ ہیں جو اس بات کا بھی اعتراف کرتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اس بات کو مان لیتے ہیں کہ ہم گناہ گار ہیں، ہم پاپی ہیں، ہم نے پاپ کیا ہے. یہ سمجھداری ہے، یہ سچائی ہے. جسے سچ کی پہچان ہوگی اسے یہ بھی پہچان ہو جائے گی کہ میرے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جو سچ نہیں ہیں، اور جو کچھ سچ نہیں ہے اسی کو پاپ کہا گیا، وہی گناہ ہے، وہ خدا کے خلاف ہے، خدا کے حکم کے خلاف ہے، خدا کی طبیعت کے خلاف ہے. تو جس کی زندگی میں یہ بات ہوگی اسے اس سچائی کا بھی پورے طور پر یقین ہو جانا چاہیے کہ گناہ کے نتیجے ہوتے ہیں، اس کا اثر ہوتا ہے انسان کی زندگی پر.
جس طرح یہ میں تالی بجاؤں گا تو دیکھنا آواز پیدا ہوگی، اسی طریقے سے جب خدا کی سچائی اور انسان کے گناہ کی ٹکر ہوتی ہے تو اس سے نتیجہ پیدا ہوتا ہے، اور وہ نتیجہ برباد کرنے والا ہوتا ہے۔ لکھا گناہ بڑھ چکا تو موت پیدا کرتا ہے۔ گناہ بڑھتا ہے، چھوٹی سی بات ہوگی پھر بڑھتی چلی جائے گی۔ چھوٹے بچے کے اندر تھوڑا سا غصہ ہوگا اور اس کے بعد وہ غصہ بڑھتا چلا جائے گا، بڑھتا چلا جائے گا، اتنا بڑھ جائے گا کہ وہ آدمی غصے کی وجہ سے کسی دوسرے کا قتل کر سکتا ہے۔ گناہ بڑھتا ہے اور اس سے موت پیدا ہوتی ہے، طرح طرح کی موت پیدا ہوتی ہے، انسان کی خوشی ختم ہو جائے گی، انسان کا تعلق خدا کے ساتھ ٹوٹ جائے گا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپس میں جو رشتے ناتے ہیں ان پر برا اثر پڑے گا۔ کسی قسم کا گناہ ہو اس کا نتیجہ ضرور زندگی پر ہوتا ہے، لیکن خدا کا شکر ہو یہ بھی ایک سچائی ہے، یہ ساری سچائیوں پر غالب آ جاتی ہے، اور وہ سچائی یہ ہے جو خدا نے قسم کھا کے کہا ہے، مجھے اپنی حیات کی قسم، گناہ گار کے مرنے میں مجھے کچھ خوشی نہیں ہے، بلکہ خدا کی خوشی اس بات میں ہے جو لکھی ہے اس طرح، مبارک ہے وہ جس کی خطا بخشی گئی اور جس کا گناہ ڈھانکا گیا، مبارک ہے وہ آدمی جس کی بدکاری کو خداوند حساب میں نہیں لاتا، جس کے دل میں مکر نہیں، اب چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جب میں خاموش رہا تو دن بھر کے کرانے سے میری ہڈیاں گل گئیں، میری تراوت گرمیوں کی خشکی سے بدل گئی، زندگی خشک ہو گئی۔ میں نے تیرے حضور اپنے گناہ کو مان لیا اور اپنی بدکاری کو نہ چھپایا، میں نے خداوند کے حضور اپنی خطاؤں کا اقرار کیا، تو نے میرے گناہ کی بدی کو معاف کیا۔ اور اس کے لیے لکھا ہے، خداوند کہتا ہے میں تجھے تعلیم دوں گا، جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا، میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ واہ 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 واہ، گناہگار کو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میری نظر تیرے گناہوں کی طرف سے ہٹ جائے گی اور میری نظر تیری طرف رہے گی۔ گناہوں کو ہٹا دوں گا میں اپنی نظر سے، تیری زندگی میں جو گناہ ہیں وہ میری نظر سے دور کر دیے جائیں گے، میری نظر تجھ پر ہوگی کیونکہ تو میری نظر میں پیارا ہے، تو میری نظر میں پیاری ہے۔ یہ خدا کا پیار بھرا کلام ہے میری بہن، میرے بھائی، آپ کے لیے۔ میں شکر گزار ہوں اس کا کہ وہ ہم گناہگاروں کا مددگار اور بچانے والا ہے، اس کے نام کی بڑائی ہو، آمین۔